In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, President, Islamic Republic of Pakistan, Excellency Dr. Arifur Rahman Alvi, U.S. Ambassador to Pakistan, Mr. Donald Bloom, Honorable Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, Professor Dr. Ziaul Qayyum, Dr. Jacqueline Troy, Deputy Vice Chancellor, University of Sydney, Dr. Mohammad Kamal Khan, Project Director, Pakistani ELT Forum, representatives from Regional English Language Office, U.S. Embassy, Pakistan, deans, chairpersons, principal officers, faculty, national and international keynote speakers, presenters, participants, guests, and members of Action Group, Assalamu alaikum. On the behalf of the Department of English Language and Applied Linguistics, I, Dr. Rashida Imran, welcome you all to the inaugural ceremony of First Pak TESOL International Conference on Emerging Trends in English Language Teaching in Pakistan, Challenges and Opportunities. Ladies and gentlemen, we will commence the formal proceedings of today's event with the holy name of Allah. I would request Hafiz Ibtisamur Rahman, Research Associate, Center of Excellence, to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. Ladies and gentlemen, the first Pak TESOL International Conference on Emerging Trends in English Language Teaching in Pakistan, Challenges and Opportunities is jointly organized by the Department of English Language and Applied Linguistics, AIOU, and Pakistan ELT Forum in collaboration with Regional English Language Office, U.S. Embassy, Pakistan. Ladies and gentlemen, the conference organizing team strongly believes that besides constructing and disseminating ELT specialized knowledge, this conference will provide an excellent contact zone to the Pakistani and the US academia, researchers and social scientists to involve in intercultural dialogue, which will further promote and strengthen bilateral ties between the Pakistan and the US nation. I would now request the Project Director, Pakistani ELT Forum, Dr. Mohammad Kamal Khan, for his welcome note. Thank you so much, Dr. Rashida. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arifur Rahman Alvi, Excellency, Ambassador of the United States, Mr. Donald Bloom, Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, Professor Dr. Ziaul Qayyum, Deputy Vice Chancellor from the University of Sydney, Dr. Jacqueline Troy, distinguished guests, delegates, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, a very warm welcome. It's my very great honor to welcome you all this morning at the first Pak TESOL International Conference. And on behalf of all of us,
I would like to welcome you all. Pakistan English Language Teaching Forum, also known as Pak TESOL, it was established under the illustrious leadership of Professor Dr. Ziaul Qayyum back in 2019 as a special project with the remarkable support of RELO Pakistan at the US Embassy to create opportunities for Pakistani ELT practitioners to improve their professional skills and strengthen their mutual ties. Today, we are organizing the first international conference of Pak TESOL as a national professional teacher association of the country, of the ELT community of the country. We have delegates from Australia, from the United States, and also from Cayman Islands. With 4 foreign keynotes, 7 national keynotes, 15 invited talks, and 134 academic sessions, and in addition, we have also planned 1 pre-conference, 1 post-conference, and 6 parallel professional development workshops. The conference aims to provide a platform for national and international scholars, language policy makers, professionals, researchers, academic scientists, linguists, and educationists to impart and share their experiences in quality education, and particularly in quality English language teaching and learning. Professional development is our major objective, and so far, in the last 3 years, we've been able to organize 16 monthly webinars, and all of them were properly planned based on needs analyses, 8 regional workshops, and 1 8-month long course in collaboration with NAHE, HSC, and RELO Pakistan. The objectives of Pak TESOL are particularly aligned with the teacher training program of Allama Iqbal Open University, and we have won the oldest Department of English and Applied Linguistics of the country. And our Masters in TEFL, Teaching of English as a Foreign Language, is our flagship program. And that's the legacy of the department and of the university, which we are carrying on with under the leadership of our kind Vice Chancellor. I would like to take this opportunity and express my gratitude for his trust and unconditional support. Thank you so much, sir. Thanks to our generous sponsors, RELO Pakistan, for the great support that we've been receiving for Pak TESOL and other English language teaching-based programs. And thank you so much, our guest speakers from the United States, from Australia, and from Cayman Islands, and also our national guest speakers. Thank you so much for your long travels and for making all this possible. Thanks to organizers, Action Group and Pak ELT Forum and TO2 course, an exceedingly accomplished bunch of English language teachers from across the country. And to our very enthusiastic participants, thank you so much. Pak TESOL is there to support you in your journey of professional development. I wish everyone a great learning and sharing experience in the next 3 days. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Kamal. I would now seek the privilege to introduce and invite Dr. Jacqueline Troy, Deputy Vice Chancellor, University of Sydney, for her opening remarks. Dr. Troy has a special focus on lecturing and undertaking research in visual arts, education, literacy, primary and secondary education, and special education in Australia and around the globe. Please welcome Dr. Troy. Bismillahirrahmanirrahim. It is a huge pleasure to be here, and I will be forever grateful to my friend Dr. Kamal for inviting me. So I would like to say, Your Excellency, the President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, Vice Chancellor Ziaul Qayyum, and the US Ambassador Donald Bloom. It's a remarkable opportunity to be in your presence, and also to thank you for supporting teachers in the way that you are through supporting Pak TESOL. There is one thing I can say as a person who's been a teacher in schools and in universities all my life. If it hadn't been for the organisations that have supported me to develop myself as an educator and as an academic and as a person, I would not be where I am today. I also look forward to the University of Sydney developing its relationship with
Allama Iqbal Open University, and I am particularly keen to see some kinds of exchanges between our countries. I have benefited from gaining 2 PhD students from Pakistan, one from Swat, one from North Waziristan. Both are outstanding scholars. Mujahid from Swat is a graduate of Allama Iqbal Open University, and Sydney University very much recognises the outstanding work that this university does in teaching and in languages teaching in particular. So with that, I would like to say thank you, and I look forward to a lot more. Thank you so much, Dr. Troy. Ladies and gentlemen, under the able guidance of the top leadership, AIOU is opening new portals of excellence. Successful accomplishment of digitalization project is not only enhancing efficiency, but also ensuring transparency, precision, and accuracy in various academic, administrative, and financial operations of the university. The recent expansion of AIU's educational network from national to international level is further reflective of Professor Dr. Ziaul Qayyum's unwavering spirit and leadership qualities. I would now request him to address the audience. Dear sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, Dr. Arifur Rahman Alvi, Chancellor of the University and President, Islamic Republic of Pakistan, Excellency Donald Bloom, Ambassador to Pakistan, United States of America, international delegates from my country, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullah, and a very warm good morning. It gives me immense pleasure, Excellencies and delegates, to welcome you all at this first Pak TESOL International Conference on Emerging Trends in English Language Teaching at Allama Iqbal Open University, Islamabad. I think Dr. Kamal has elaborated the objectives and scope of activities which we actually have envisaged and planned during the proceedings of this 3 days event at Allama Iqbal Open University. And before saying anything, I'm really grateful to the delegates from different countries who have traveled to Pakistan to share their knowledge and thoughts and experiences, and to my fellow colleagues from within Pakistan as well for enabling us and supporting us for organizing this event of its kind in Pakistan. Excellency, Honorable President, and Excellency the Ambassador, Allama Iqbal Open University has a different mandate actually when it comes to really explaining or describing the role of the university. At one side, this university is promoting the cause of education especially in the remotest parts of the country. And at the moment, I was sharing with the Honorable Ambassador this morning that the university has almost 1.2 million registered students at the moment. And this could have only been possible because the university is providing education to the people of Pakistan especially, and they learn at their own convenience. So we offer these programs through blended learning mode and through online learning mode. And another specialty and peculiar characteristic of this university is that we do offer programs at grade 10 and grade 12 level as well in Pakistani languages, so that we can enable the Pakistani boys and girls to get this basic education, and then providing them a hand-holding as well by offering different programs at the graduate and undergraduate level, which are offered obviously in English. So this outreach actually has enabled us to reach to those actually remotest parts of the country where otherwise access to education could not have been possible, and thanks to the technology and the modes of education we actually adopt to deliver the learning material to the students, not compromising on the quality of learning and the quality of education. And under the patronage and
guidance of Honorable Chancellor, the President of Pakistan. As he said, the university is actually trying her best to provide education, but at the same time, we are offering different kinds of initiatives. We have started different kinds of initiatives, which at one side are providing capacity building, or continuous professional development of the professionals in the country, but at the same time is playing her role to mobilize the community by different initiatives. And few of these initiatives I would like to mention, Excellency, in your presence, is establishing a Center for Language and Translation Studies as well, where we would be translating the knowledge which is actually published in different international languages into Pakistani languages as well, so that people could get benefit of the literature published around the world, especially in the domain of social sciences in particular. Similarly, we have also established for actually redoing and strengthening the social fabric of the country. We have established a Center of Excellence in Sira Studies and a Center of Excellence which we have named as Iqbal's Chair of the Tasawwuf and Muslim Thought. Another very interesting initiative which the university has started is about oral history of Pakistan. We have named it as Dialogue with History, where we would be documenting the cultural heritage of Pakistan as well in the digital format, and at the same time would be interviewing and talking to people living in Pakistan or around the world who hail from Pakistan, to give the younger generation and the generations to come the cultural richness we actually carry along, so that that can be preserved and provided to the international community and to the younger generation of this country as well. These three initiatives obviously would really help us to contribute as a responsible institution when it comes to playing a due role in building the societies and building the global citizens. And this initiative, Excellency, is one of its kind again, where we would be training the teachers and the learners as well to use a language which is spoken by almost 1.5 million people around the world. This is one of the language which is spoken by most of the natives of the country, most of the citizens of the world. I was discussing another possible initiative, which taking the advantage of having Excellency the Ambassador here, if I may humbly propose that the university offers the largest teacher training program of the country. And even Allama Iqbal Open University has around almost 150,000 registered teachers with us, who actually provide counseling and tutoring to different students enrolled with us. So we can start a language training program for these teachers as well, who actually teach at the school level and at the college level as well, so that the language understanding and comprehension can be further promoted. In the end, I thank all international delegates and national delegates to come over and share their, thanking them for sharing their knowledge and expertise with the fellow colleagues and peers. And especially, I'm really grateful to Excellency, the Ambassador in Pakistan, US Ambassador in Pakistan, for gracing the event. And Excellency, the President, sir, you have been a source of inspiration and a continuous support to all of us, and especially to my institution, sir. I really thank you for your gracious presence, sir. Allah Ta'ala aap sabka हामी नासिर हों, Pakistan पाइंदाबाद. Thank you so much, sir. Dear audience, Excellency Donald Bloom was sworn in as the US Ambassador to Pakistan on April 11, 2022. Ambassador Bloom most recently served as the US Ambassador to Tunisia from 2019 to 2022. He also served as Charge d'Affaires at the Libya External Office in Tunisia and as a Consul General at the US Consulate in Jerusalem. I would now request the Excellency to address the audience, please. Good morning. Assalamu alaikum. I am delighted to be here to celebrate the first annual Pak TESOL conference for English teaching professionals.
First, I'd like to thank His Excellency, the President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, for his support for and attendance at this conference. And I'd also like to thank Vice Chancellor of Allama Iqbal University, Dr. Zia Al-Qayyum, Dr. Jacqueline Troy from the University of Sydney, Dr. Khan, and the Pak TESOL project team, and many other officials involved in the extensive planning it took to organize this first ever Pak TESOL conference. While we're here to celebrate the start of this conference, we're also very mindful of the destruction that has been caused by flooding throughout Pakistan, and our thoughts are with the many people whose lives and livelihoods have been ravaged by the floodwaters. Just as we have responded to other disasters suffered by Pakistan during our 75 years of partnership, the United States stands with the people of Pakistan at this difficult time. Returning to the happy occasion that has brought us here today, the U.S. Embassy is very pleased to collaborate with Allama Iqbal Open University on this inaugural conference, and we hope the English teaching professionals that are gathered here today will be able to build new connections and benefit from the exciting panels and workshops planned over the next few days. Teaching English, like the teaching of any language, requires dedication and expertise and continuous professional development. This conference is an opportunity for practitioners to share best practices, acquire new knowledge and skills, and expand professional networks. We have invited several US-based English language specialists to deliver keynote remarks and lead workshops, and I know they are very eager to hear from all of you. This conference serves as a reminder of how language learning can not only enhance one's professional development, but also increase one's understanding and appreciation of other societies and cultures. And I consider the people-to-people connections between our two countries to be one of the foundations of our relationship, and we have placed a very high priority on exchange and English language programs throughout the years. In 1950, our two governments established the binational Fulbright Commission to promote mutual understanding through higher education. And today, the US government contributes more to the Fulbright program in Pakistan than to any other country in the world. In July, we sent 189 Pakistani Fulbrighters, the largest in the history of the program, to the United States. And it was a group that represented all regions of Pakistan and really Pakistan's rich cultural diversity. The Fulbright program is only one of many exchange programs that we have. Every year we send about 800 Pakistanis to the United States on educational and professional exchanges that provide the participants with an opportunity to advance their educations and their careers. And during the past 75 years, more than 14,000 Pakistanis have studied under these programs in the United States, and another 22,000 Pakistanis have participated in our English language programs. Since 2004, the RELO office, the Regional English Language Office of the Embassy, has trained more than 30,000 middle school, high school, and university English teachers through the massive open online courses, global online courses, webinars, exchange programs, and in-person and virtual trainings. These 30,000 teachers in turn have reached around 3 million Pakistani students. We're very proud of our partnerships that advance the teaching and learning of English throughout Pakistan. And as we celebrate the 75th anniversary of our relations, we look forward to deepening that engagement and expanding our cooperation with Pak TESOL. And if you have ideas or proposals for collaboration, we'd love to hear them. We've already heard some already today, so thank you. So please enjoy this wonderful conference. Thank you very much. Thank you so much, sir. I feel greatly honored and uniquely privileged to invite our worthy chief guest for his address. Thank you so much, sir, for your presence. Please welcome the President, Islamic Republic of Pakistan.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Vice Chancellor, Professor Dr. Ziaul Qayyum, the U.S. Ambassador to Pakistan, Mr. Donald Bloom, Dr. Kamal, Dr. Jacqueline from Australia, speakers from abroad, worthy guests, esteemed faculty members and students, Assalamu alaikum. It's indeed a pleasure to be here, and let me praise the AIOU, Allama Iqbal Open University, for doing a tremendous job in spreading education, like a very impressive 1.3 million students which they have. And I'm, being the President of Pakistan, I feel the desperate need in Pakistan for education. And there's a, Allama Iqbal Open University has a good history of the fact that they've been offering a hybrid method of education even before the internet bloomed. And therefore, these days I'm promoting as much of education that can take place in a hybrid mode, in an online mode, which is the cheapest form of education, providing quality education where the knowledge is available in the cloud and immediately accessible. So if Pakistan has a way out towards total literacy and handling its youth bulge, it's through education only. मैं आप यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था और मैं पूछ रहा था वाइस चांसलर साहब से कि यहाँ तर्जुमे का इंतज़ाम किया गया है तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा उर्दू में अच्छा बोल सकता हूँ। और दूसरे ये कि आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ जो लोग यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी समझते हैं कि टेलीविज़न के ज़रिए ये बात बहुत लोगों तक जाएगी, और अगर मैं अंग्रेज़ी तक अपने आप को महदूद करूँ तो वो इसी हॉल तक महदूद हो जाएगी। तो जब ट्रांसलेशन का इंतज़ाम है तो आपसे लिबर्टी लेना चाहता हूँ कि उर्दू और थोड़ी बहुत इंग्लिश जो हमारी आदत है, और तो इसका मिक्सचर के साथ आप अपनी गुफ्तगू करूँगा। सबके पास है ट्रांसलेशन एबिलिटी, सुन रहे ना? हाँ, गुड। ऐसा ना हो कि कोई रह जाए। अच्छा जी, मैं इसका लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ सारी ज़िंदगी का, और कम्युनिकेशन का, और मैं ये आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की किस अंदाज से ज़रूरत है और इसमें क्या इर्तिकाई कैफियत हो रही है और क्या होगी। आप जानते हैं कि इंसान ने यकीनन इशारों से बात की होगी, फिर बोलने की कोशिश की होगी, और ये पिछले 10,000 साल से ये इर्तिकाई कैफियत चल रही है। इसमें बड़ा पैशनेटली दो चीज़ें हैं जो ज़बान से मोहब्बत सिखाते हैं। एक तो वो सियासी पैशन है कि मेरी ज़बान है, और मुझे आज तक अफसोस है कि जब मैं स्कूल में था तो अपनी आसानी के लिए मैंने आसान उर्दू ले ली और हायर इंग्लिश ले ली, तो नतीजा ये हुआ कि मेरी इंग्लिश तो बहुत रीज़नेबल हो गई मगर मेरी उर्दू कमज़ोर रही। इस वजह से जो मुझे अफसोस है वो ये कि मैं अपने कल्चर से भी जुदा हो गया। जिस खूबसूरती के साथ मेरे दोस्त अशार याद रखते हैं और मौके महल से कह सकते हैं, वो मैं बिल्कुल टोटली डिप्राइव्ड महसूस करता हूँ अपने आप को उस चीज़ से। तो लिहाजा ये मेरा अपना ज़ाती गम है। फिर मेरी वालदा को इस कमज़ोरी का एहसास हुआ तो जब मैं अमेरिका पढ़ने गया, जब मैं मिशिगन में था, तो उस ज़माने में ख़त व किताबत होती थी जो आप लोगों ने शायद अब छोड़ दी होगी बिल्कुल ही। तो ख़त व किताबत होती थी, 3 हफ्ते में एरोग्राम जाता था उनको और 3 हफ्ते में मेरा जवाब आता था, तो 6 हफ्ते का साइकिल था। और वो मुझसे कहती थी कि तुम उर्दू में लिखा करो, तुम शी न्यू इंग्लिश, तुम उर्दू में लिखा करो ताकि तुम्हारा इमला भी सीधा किया जाए, सही किया जाए। तो मैं कोशिश करता था और ये मेरी तरबियत का एक हिस्सा था जिसमें ज़बान से ताल्लुक़ मेरा हर अंदाज से रहा। फिर मैं 7-8 साल हुए थे डेंटिस्ट बने हुए, तो मेरी वालदा ने कहा कि तुम अपनी क्लिनिक से छुट्टी करो और 6 महीने का अरबी का कोर्स करो, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि तुम कुरान पढ़ो और तुम्हें माने समझ में ना आए। तो वो 6 महीने मैंने वहाँ भी लगाए। 6 महीने मैंने वहाँ भी लगाए और मैं कलाम भी कर सकता था अरबी में, मगर फिर क्योंकि यहाँ कहीं मौका नहीं मिलता तो लिहाजा वो तो भूल गया हूँ, मगर जब कुरान पढ़ता हूँ तो समझ में आ जाती हैं चीज़ें। क्या चीज़ें अहम हैं? अहम चीज़ ये है कि जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो अंग्रेज़ी के और किसी ज़बान के, उनकी अहमियत तो एक जेनरिक अंदाज से होती है, मगर जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो जो कौम तरक्की कर रही होती है उसकी ज़बान से निकलते हैं। एक उर्दू के अंदर एक मुख्तदरा बना, अंजुमन तरक्की उर्दू बना,
جس کے اندر یہ طے کیا گیا اور دکن میں اس کے اوپر بڑا کام ہوا حیدرآباد میں کہ اردو زبان کے اندر ٹرانسلیشن کر لیا جائے تاکہ آسانی سے یہ بات پھیل سکے. پاکستان بھی اس میں سیاسی فیصلے کرتا رہا ہے. خود ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں, کہاں تک انگلش لائیں, کہاں تک اردو لائیں, اور پھر اس کے بعد کہاں سے انگلش شروع کریں. تو کچھ اداروں نے یہ طے کیا کہ 7ویں یا 8ویں سے انگلش سمجھنا اور سیکھنا شروع کرو, کیونکہ انگلش جو ہے وہ کیونکہ مغربی دنیا نے ترقی کی تو جتنے ٹرمز ہیں وہ انگلش میں ہیں. قرآن کی ایک چھوٹا سا فقرہ میں آپ سے کہوں, اگر مجھے صحیح یاد ہے معذرت کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا علامہ آدم اسماء کلہا, کہ انسان کو ہم نے نام بتا دیے ہیں چیزوں کے. تو جو لنکنگ ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو ایکسپریس کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ویلیوبل وہ ٹرمز ہیں جو ایک ترقی یافتہ قوم ریسرچ کے ساتھ روزانہ نکالتی ہے. اچھا, اب پرانے زمانے سے آپ دیکھیے کہ سقراط اور افلاطون کے زمانے میں گریک سائنسز نے اور گریک فلاسفی نے اور گریک ایسٹرانومی نے اور میڈیسن نے بڑی ترقی کی. تو جب مسلمانوں کے پاس یہ بیڑا آیا تو انہوں نے یونانی ہر چیز کو کریڈٹ دے کر اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا. یعنی طب بھی اگر وہاں سے حاصل کی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلامک طب ہے, انہوں نے کہا یہ یونانی طب ہے. وہ کریڈٹ دیا اور وہ بیرر بن گئے اس انفارمیشن کے جو یونان کے اندر سویلائزیشن کے اعتبار سے ترقی کی. اس سے پہلے بھی بہت کچھ لکھا گیا. جو کچھ لکھا گیا زبان جس طرح سے چلتی رہی, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے روزیٹا سٹون کا نام سنا ہوگا. روزیٹا سٹون جب دریافت ہوا تو اس کو ڈیسائفر کرنے میں بڑی مشکل لگی کیونکہ کس انداز سے وہ لکھا گیا تھا. پھر یہ جب پتہ چل گیا کہ 3 زبانوں میں ایک ہی میسج ہے تو ڈیسیفرنگ آسان ہو گئی, مگر انسان نے کافی عرصہ 50-60 سال اس کی ڈیسیفرنگ میں ڈالے. تو زبان یونانی سویلائزیشن سے پھر عربی کے اندر گئی. جو سویلائزیشن جو چائنا کے اندر جو ہو رہا تھا وہ ایک الگ حصہ ہے. پھر وہ عربوں سے پھر وہ انگلش کے اندر اور لیٹن کے اندر گئی. کچھ زبانیں جو ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ استعمال نہیں ہوتی. اس میں لیٹن ایک مثال کے طور پر چرچ کی زبان ہے نا, اتنی فریکوینٹ ڈسکشن اور گفتگو کے اندر نہیں آتی. بہت ساری زبانوں کے ساتھ لوگوں کو پیشن ہے. اگر آپ ہنزا جائیں اور پاکستان میں مختلف ایریاز میں جائیں تو ایسی زبانیں ہیں جن کا لوگوں کو خطرہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی, لہذا بڑے شوق سے اس کی گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو یہ بھی انسان کا ایک ذخیرہ ہے اس کے علم کا اور اس کی جستجو کا کہ کوئی چیز ختم نہ ہونے دی جائے, کیونکہ اس کے اندر اس جگہ کا علم ہوگا جو سینہ بسینہ بھی چلتا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہسٹری کے اندر اگر کوئی کل پرسوں کہیں اسرائیل کے اندر اور ایجپٹ کے اندر کوئی پارٹس ملے اور سب کچھ, ان پارٹس کی کیا اہمیت ہے؟ ان پارٹس کی یہ اہمیت ہے کہ اس زمانے میں یہ کچھ ہوتا تھا. تو اٹس جسٹ اے میٹر آف نالج اور اپریسیشن آپ کی تاریخ کا جو ان چیزوں کے ساتھ رہتا ہے. مگر اصل چیز جو ہے وہ زبان کے اعتبار سے. تو مسلمانوں کے زمانے میں دیکھو ریزسٹنس بھی ہوتا ہے, اور آج کل میں اس بات کا زیادہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ ریزسٹنسز جو ہیں اس کو ہندوستان کے اندر اگر آپ کو یاد دلاؤں تو سر سید احمد خان نے آ کر یہ کہا کہ علم حاصل کرو مغرب کا, انگریزی زبان سیکھو. ادروائز یہاں پہ بڑا ریزسٹنس تھا, کئی 100 سال کا ریزسٹنس تھا, جو سر سید احمد خان جیسے عظیم لیڈروں نے آ کر اس بات کو مسلمانوں کو کہا کہ نہیں سیکھو, ہے نا, لینگویج بھی سیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ علم آئے گا, لینگویج کے بغیر نہیں آئے گا. اچھا, اسی ریزسٹنس کا ایک ذکر آپ سے کروں کہ مسلمان جب زوال پذیر ہوا اور جب مغرب ترقی کر رہا تھا تو گوٹنبرگ جرمنی کے اندر, گوٹنبرگ واز اے گولڈ سمتھ, اس نے گوٹنبرگ پریس بھی بنایا اور اس سے بائبل بھی چھاپی. تو یہ 14ویں صدی کی بات ہوگی میرا خیال ہے. مگر مسلمانوں کے ہاں یہ پریس بھی نہیں آیا کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ خراب علم بھی آئے گا, لہذا اس کو روک دو. 300 سال بعد 1726 میں شاید پہلا مسلمان کا اونڈ پریس استنبول میں شروع ہوا. 300 سال بعد آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا سیٹ بیک ہوا ہوگا کہ پرنٹنگ پریس اور پرنٹنگ پریس کے ساتھ زبان نہیں. وہاں استنبول میں پریس بنے بھی, مگر کچھ جوئش کمیونٹی تھی, اس نے اپنا پریس بنایا مگر وہ اپنی چیزیں چھاپا کرتے تھے, تو مسلمان پریس. تو لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوشش ہے کہ انگلش کی تعلیم بڑھائی جائے کیونکہ اس کے اندر ذخیرہ علم کا سب سے زیادہ, آج اگر ذخیرہ علم کا ہے تو وہ انگلش کے اندر موجود ہے. تو ریزسٹنسز کم ہوں,
اور یہ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ بھی ایک مختلف طرف جا رہی ہے، جو میں آپ کو اس کی ڈاؤن سائڈ بھی بتاؤں گا، ہے نا، کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے زمانے کے اندر. تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوشش ہے کہ زبان اپنی زبان کو بھی آپ اچھے انداز سے چلاتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو کھولیں. اس وقت چائنیز لینگویج کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے، مگر چائنیز بولنے والوں نے پہلے انگلش سے ہی ذخیرہ علم کا مسلسل آج بھی لے رہے ہیں، چھوڑا نہیں ہے، ہے نا، مگر اپنی زبان کے اندر اس کا پرچار زیادہ کر رہے ہیں. ابھی شاید ہم اس سٹیج پر نہیں ہیں، مگر ہماری کوشش اور ہمارے آئیڈیلز، ہمارے آئین کے اعتبار سے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اعتبار سے یہی ہے کہ ہم نے نئی زبان کو علم کے اعتبار سے چلانا ہے اور اپنی زبان کو مستحکم رکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا میراث ہے. اور ایک قوم کا میراث جو ہے وہ سب سے ایک اہم چیز ہوتی ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. میں آپ کے سامنے ایک اور بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کمیونیکیشن ہے اصل میں تو وہ اہمیت رکھتا ہے نا، زبان اہمیت رکھتی ہے مگر کمیونیکیشن زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیوں؟ وہی چیز آپ جس انداز سے کہیں اس میں معنی بدل جاتے ہیں. اور آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ 70% جو ہے وہ باڈی لینگویج کے ذریعے، کیونکہ الفاظ جس طرح سے کہے جائیں گے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. الفاظ کا ذخیرہ بڑا محدود ہے. میرے خیال سے انگلش لینگویج میں کہہ نہیں سکتا، میرے خیال سے 14-15 ہزار الفاظ ہوں گے، مگر کامن عام فہمی میں میرے اور آپ کی ووکیبلری میں 5 سے 8 ہزار الفاظ ہوتے ہیں. اچھا، مگر سائنٹیفک ٹرمز تو اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس کا ٹرانسلیشن اپنی جگہ پر. اچھا، ان 5 سے 8 ہزار الفاظ کے اندر جب ہم اپنی باتیں آپ تک ایک دوسرے سے تک پہنچاتے ہیں تو اس کے اندر اس بات کا ضرور بہت بڑا امکان ہے کہ مس کمیونیکیٹ کریں. اور اگر آپ اس پر نظر رکھیں تو میری یہ بڑا شوق ہے کہ میں روزانہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ کم سے کم 4-5 مرتبہ میرا کسی نہ کسی کے ساتھ مس کمیونیکیشن ہوتا ہے روزانہ. 4-5 مرتبہ. کیا کہا تھا، کیا سمجھا گیا، میرا تو یہ مقصد تھا، تم نے یہ سمجھا. کیونکہ انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے کنٹینیوٹی میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، دوسرے کی سوچ اس طرف سے آ نہیں رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا مس کمیونیکیشن ہوتا ہے. یہ مس کمیونیکیشن پر اگر آپ قابو نہ پائیں تو بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. اچھا، ان مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی چلی جاتی ہیں، یعنی خاندانوں کے اندر جھگڑے اس سے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے اس سے ہوتے ہیں، قوموں کے اندر جھگڑے اس سے ہوتے ہیں کہ کیا کہا گیا، کیا سمجھا گیا، کیا فوبیاز ہیں. تو یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اس کو اسلام نے اس کے اوپر قابو ایسے پایا ہے کہ درگزر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر درگزر کی کیفیت تھی کہ فرگیو کرو. تمہیں پتہ نہیں کہ کیا کس بیک گراؤنڈ سے آیا، کیا پتہ اس کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی. میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کمیونیکیشن ہی کے حوالے سے کہ ایک سین فرانسسکو میں بے ایریا ٹرانزٹ بارٹ کر کے بے ایریا ٹرانزٹ اتھارٹی ہے جس کے اندر وہ ان کی ٹرینیں ورینیں چلتی ہیں. تو اس کے اندر کمیونیکیشن کے اعتبار سے قصہ پڑھا تھا کہ جی کچھ آدمی بیٹھا ہوا تھا ٹرین کے اندر، تو ایک فیملی چڑھی اس کے اندر جس کے اندر بچے بڑی بدتمیزی کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. اچھا، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو قابو کرو. تو پھر ذرا سا غصہ بھی آیا، اس کا باپ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی کچھ کہا. پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ بتاؤں. اب دیکھو اس کا پتہ نہیں تھا جس آدمی نے اعتراض کیا. اس نے کہا ان بچوں کی ماں ابھی انتقال ہوا ہے اس کا، اور یہ اس کے اندر پریشان ہے. تو سارا کانٹیکس بدل جاتا ہے نا. اف یو نو دا بیک گراؤنڈ, the entire context of your communication changes. And keep in mind کہ جو آپ کمیونیکیٹ آج کل کرتے ہیں اس کے اندر یہ جو لمیٹیشن ٹویٹر کی اور واٹس ایپ کی ہے اس کے اندر یہ بھی آپ کی مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کمیونیکیشن کا پرچار ہم خوب کرتے ہیں جس کو غیبت بھی کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے معاشرے کے اندر ایک تناؤ ہے، دنیا بھر کے اندر ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے. فیک نیوز اینڈ فالس نیوز یہ اینڈ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نیوز، یہ معاشرے کی ساری دنیا کے اندر تناؤ ہے سب سے زیادہ. اور ساری دنیا فکر مند ہے کہ اس کو کیسے قابو پایا جائے. جو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم پرنٹنگ پریس نہیں بنائیں گے، ویسے ہم نے یہ کہا کہ جی ہم لاؤڈ سپیکر نہیں لگائیں گے، ویسے ہی ہم نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس تو انسٹرومنٹس تو چند ہی ہیں نا، ہم یوٹیوب بند کر دیں گے نا. یہ بھی ہم نے کہا، ہمارے کورٹس نے کہا
جب چیز سمجھ میں نہیں آتی نا تو اپنے پرانے ٹول سے نئے حملوں پر آپ وہی چیز استعمال کرتے ہیں. توپ آپ کی وہی ہے پرانی, مگر اب آپ یوٹیوب پر چلائیں اور کمیونیکیشن پر چلائیں تو اس سے کمیونیکیشن رکے گی نہیں. اصل طریقہ کار یہ ہوگا کہ لوگوں کو زبان کے مفہوم کی سمجھ زیادہ دی جائے. اپنی یعنی سائنٹیفک امریکن میں اسی سال کے ایک ایشو کے اندر یہ مضمون چھپا کہ سب سے زیادہ سسیپٹیبل جو ایج گروپ ہے وہ 14 سے 18 ہے. اچھا یہ پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا کی کر رہا ہوں کہ دا کانٹیکسٹ آف لینگویج کے اندر بچوں کو اور بڑھنے والی قوم کو زیادہ سمجھانا چاہیے کہ کیا کانٹیکسٹ پالیں. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک اور چیز بھی آئی ہے, یعنی میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز پاکستان میں ہے, تو میں وہاں پر گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یار اب آپ کو بھی نئے دور میں جانا چاہیے. دیر آر سو مینی ایپس, آسان طریقے, ریکارڈڈ ایشوز جس کے اندر زبان سکھائی جاتی ہے. یہ نئے طریقے ہیں کمپیئر ٹو دا 6 months جو میں نے عربک لینگویج سوسائٹی فار دا پروموشن آف عربک کراچی کے اندر 6 مہینے جو میں نے فل ٹائم لگائے, اس کے مقابلے میں آج وہ ایپس جو ہیں وہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں آسانی سے دیں گے. تو یہ انسٹرومنٹس, یہ جو آپ نے ادارہ یہاں قائم کر رہے ہیں, تو یہ انسٹرومنٹس یہاں کے لیے بڑے اہم ہیں. مگر لینگویج بھی اب بدل رہی ہے. اب جو میں آپ کو دوسری سائڈ دکھانا چاہتا ہوں, لینگویج بھی اب بدل رہی ہے. کیسے بدل رہی ہے؟ ایسے بدل رہی ہے کہ آج آپ کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو گوگل ٹرانسلیٹ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ چھوٹے کانٹیکس کے اندر آج کل آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی بین یوزنگ دیٹ فار اے لانگ ٹائم سنس مے بی لاسٹ 7 or 8 years کہ جب میں کوئی خط رشیا بھیجنا چاہتا تھا تو میں ٹرانسلیشن پک کر لیتا تھا اور بھیج دیتا تھا. لہٰذا ریٹن ٹرانسلیشن کا امکان ہے. بٹ آر یو اویئر کہ ود انکریزنگ AI اینڈ IT پاسبلٹیز جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا 5 سال دے دیجئے, 6-8 سال دے دیجئے, اتنا آسان ہوگا کہ آپ اپنے فون کے ساتھ اپنے کانوں پر ایئر پلگز لگا لیں, وہ فونز لگا لیں, مائکرو فون وہ لگا لیں, ہیڈ فونز لگا لیں, اور آپ کو ٹرانسلیشن سائملٹینیس سنائی دے. ڈو یو بلیو اٹ ول ہیپن؟ اٹ ہیز آلریڈی ہیپن, ٹھیک ہے نا. اچھا تو لہٰذا یہ ایک کیفیت میں آپ کے سامنے, آپ اکیڈمیشین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ریسنٹ آرٹیکل لیٹ می کوٹ ٹو یو آف سائنٹیفک امریکن جون دس ایئر یا جولائی دس ایئر از آن GPT-3. آپ GPT-3 سے واقف ہیں؟ اٹس اے رائٹنگ پروگرام جس کے اندر اتنی ان پٹ دی گئی ہے کہ سارے وکیپیڈیا سے with 3 billion ٹوکنز سمجھ لیجئے کہ انڈرسٹینڈیبل ورڈز, 3 billion tokens coming from Wikipedia, but more than 200 billion tokens coming from a system called the common crawler, جو پورے ویب کو کرال کرتا ہے اور اس میں سے ڈیٹا لیتا ہے. اس کی بنیاد پر GPT-3 جو بنا, اٹس اے رائٹنگ انسٹرومنٹ جس کے اندر یہ کیفیت بنتی جا رہی ہے کہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ ویدر اٹ از ہیومن, جتنی انفارمیشن وہ اس کے اندر ڈال سکتا ہے. کیا میں لفظ بھول رہا ہوں کہ جس کے اندر وہ ایلن ٹیورنگ کا نام آپ نے سنا ہے؟ ویری گڈ. ایلن ٹیورنگ نے یہ کہا کہ کمپیوٹر اور انسان کے اندر, کمپیوٹر جب انسان کی برابر ہوگا, اس کو ٹیورنگ ٹیسٹ کہتے ہیں. کمپیوٹر جب انسان کی برابر ہوگا جب ایک کمرے میں کمپیوٹر ہو, ایک کمرے میں انسان ہو, اور ایک انسان باہر ہو اور سوال کرتا رہے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ کون سا کمپیوٹر ہے کون سا انسان ہے. تو وہ ٹیورنگ ٹیسٹ والی کیفیت اس وقت سائنس کے اندر اور GPT-3 جیسے انسٹرومنٹس کے اندر موجود ہے. اینڈ دس از گوئنگ ٹو چینج ویری فاسٹ, فردر امپروو ٹریمینڈسلی. یہ جو انسان کی AI کی کیفیت بنتی جا رہی ہے, اس کے اندر ایک گوگل کے ایمپلائی نے گوگل سے ریزائن کیا, نہیں اس کو ہٹایا گیا جب اس نے کہا کہ جی دا کمپیوٹر دی AI which I was studying was very human in its nature. تو 2 ڈائریکشنز میں یہ آپ کو بھی پریشانی ہونی چاہیے جتنے اکیڈمیشنز ہیں, کیونکہ اب تک تو آپ یہ کہتے تھے کہ آپ کا پروموشن ہوگا when you will write a good paper. Today the ability to write a paper is there in the AI's world.
آپ کیسے دیکھیں گے؟ آج کل آپ کے یہاں بہت ساری چیزیں جو میرے پاس بھی آتی ہوں یہ کہ جی اس نے چربا کیا, اس نے یہاں سے چیزیں اٹھا کر یہاں ڈال دی, وہاں سے چیزیں اٹھا کر ڈال دیں. دس ول بی اے گون سیناریو. یہ GP3 ول بی این انسٹرومنٹ فار یو اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو ول یوز اٹ. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ کیلکولیٹرز کو ایگزامینیشن رومز میں نہیں آنے دیتے تھے, کہتے تھے کہ ذہنی کیلکولیشن کرو, مگر اب وہ زمانہ آ گیا کہ کیلکولیٹر کی بنیاد پر بھی آپ کو ادر لاجسٹک پاسبلٹیز آپ کو دی جائیں تاکہ آپ اس کو لے آئیں. تو یو ہیو اے چینجنگ ورلڈ ویئر لینگویج لرننگ ہیئر مے ناٹ بی نیسسری. میں سمجھتا ہوں کہ انسان جس انداز سے بدل رہا ہے وہ اتنی انفارمیشن اس کمپیوٹر کے اندر موجود ہے جو مجھے ٹائپ کر کے اس میں سے دیکھنا پڑتا ہے. A time is coming when I will have to think and I will have information. اچھا, when I will think, when I have information, that means کہ میرا انفارمیشن سسٹمز کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے. اور انفارمیشن سسٹمز کے ساتھ ڈائریکٹ لنک اس لیے ضروری ہے. دیکھیے آپ کی ساری پڑھائی کا اور علم جو ہے اب میموری سے ہٹ کر, when I became a dentist, مجھے ڈیزیزز کے سمپٹمٹالوجی, ڈفرینشیل ڈائگنوسس یہ یاد کرنا پڑتا تھا. سارا سال ہم یہی یاد کرتے تھے اور امتحان ہوتا تھا کہ کیا یاد کیا. اب یہ میموری کی اب ضرورت نہیں ہے. مچ مور از اویلیبل ہیئر. میموری کیا تھی کہ امیجیٹ ریم تھا, رینڈم ایکسیس, اسٹورڈ میموری نہیں, رینڈم ایکسیس میموری, کہ جب میں مریض کو دیکھوں تو میں ڈائگنوز کر سکوں. اب جب میموری یہاں سے میری رینڈم ایکسیس میں آ جائے تو لہٰذا مجھے یاد کرنے والا سسٹم, زمانہ اور تعلیم ختم ہو کر بہتر لاجیکل ڈیسیشن میکنگ سکھانی چاہیے. یہ اتنا یونیورس آف نالج ہے, ٹریمینڈس سائنس. یعنی آئی کانٹ, میں 150 زندگیاں گزار دوں تو آج کل کی نالج بھی میں ایبزارب نہیں کر سکتا, اتنی نالج دنیا میں ہے. تو اس نالج کا ایکسیس جو ہے انسان کے دماغ کا, تو ایک تھا جینیٹک ماڈیفیکیشن آف دا ہیومن ریس, ہٹلر نے بھی کیا بہت طریقے سے, اس میں نسلیں لگتی ہیں. دوسرا لیول ہے سائبورگ کا. سائبورگ کا لیول یہ ہے کہ میرا تعلق اس سے ہو جائے ڈائریکٹ. اور تیسرا پھر سپر انٹیلیجنس, جس کے متعلق بہت سارے خطرات بھی موجود ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسری زبان سیکھنا, انگلش لینگویج, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دا US ایمبیسی کہ اس کے اندر وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر علم کے ویلز کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ انگلش لینگویج ہو تو ماڈرن نالج ہمارے پاس تیزی سے آئے گی, اور نہ ہو تو ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے چیزوں کو کرنا اس وقت ہمارے سسٹمز کے اندر موجود نہیں ہے. ایک دوسرے کمیونیکیشن آپس کے اندر, دو تیسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے پاکستان کو ترقی کرنا ہے اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی قوموں کے ساتھ اچھے لیول پر کمیونیکیٹ کریں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آئے. مگر سیمینٹکس اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے. اس کا میری اور آپ کی ذات سے تعلق ہے, میرے آپ کے گھر سے تعلق ہے, میرے اور آپ کے تعلقات سے تعلق ہے. اس کو بھی سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. ہر وقت کی لڑائی جھگڑے کے اندر زیادہ تر اسی بات پر ہوتا ہے کہ کس نے کیا کہا, اس کس نے کیا کہا, اور آج بھی پاکستان کی سیاست میں بھی آپ دیکھیں اسی بات پر بحث ہے کہ کس نے کیا کہا اور کس نے کیا سنا. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ود دیز سمپل ورڈز میں نے آپ کا سما خراشی کی ہے کہ میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. آئی اپریشیٹ دی ایفرٹس بینگ میڈ and I congratulate you, and in the next 3 days I'm sure there will be tremendous exchange of information and methodology of communication and teaching people how to understand in English and how to learn English. ایک اتفاق ہے, میرے استاد اچھے تھے, تو جب میں نے تھیسس لکھی 1975 میں یونیورسٹی آف مشیگن میں, تو میرے جو امریکن ساتھی تھے ان کی تھیسس کو 4-5 مرتبہ ریوائز کیا گیا کیونکہ لینگویج کی کثر تھی, اور میری تھیسس کو کوئی ریویژن کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہاں کی تعلیم انگریزی زبان کی بھی اتنی اچھی تھی کہ وی ایکسیلڈ. تھینک یو. السلام علیکم. Thank you so much, Excellency. I would now request the US Ambassador to please receive the souvenir from the President.
Dr. Jacqueline Troy, ma'am. I would now request all international keynote speakers, registrar, faculty of Department of English to please join us on stage for a group photo. Denise Young from Relo as well. उसी में सर अब वो